مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ تو اس طریقے سے یہ کہنا کہ دین تو آدم علیہ السلام کا بھی تھا، دین تو عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کا تھا، لیکن کسی نبی کے دین کو دین کامل، دین اکمل نہیں کہا گیا۔ کسی نبی کے دین کو دین تمام، مکمل دین، اتمام والا دین نہیں کہا گیا، بلکہ یوں کہا گیا کہ جس عمارت کی پہلی اینٹ آدم علیہ السلام نے رکھی تھی دین کی، اسی دین کی تکمیل اور اتمام ہوا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دین کامل، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اس آیت سے پہلے آپ صفحہ 2 صفحہ قرآن مجید کا دیکھیں، اور اس آیت کے بعد بھی صفحہ 2 صفحہ قرآن مجید کا دیکھیں، تو آپ کو ان دونوں تینوں آگے پیچھے والے صفحوں میں نماز، روزہ، حج، تلاوت نہیں ملے گی۔ ان کے اندر آپ کو معاشرت ملے گی کہ انسان نے زندگی کیسے گزارنی ہے، انسان کیسے ہوتا ہے۔ گویا اللہ نے اشارہ کر دیا ہے کہ تمہارا دین کامل عبادتوں سے نہیں ہوگا، تمہارا دین کامل انسانیت سے ہوگا۔ تمہاری معاشرت، تمہارا رہن سہن، تمہارا لین دین، تمہارے معاملات، تمہارا جو مخلوق کے ساتھ برتاؤ ہے، آیا اس کے اندر کوئی انسانیت ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں تمہیں دوسرے کا احساس ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہ ہے تو پھر تمہارا دین دین کامل ہے، پھر تمہارا دین دین تمام ہے، کامل دین، تام دین، مکمل دین۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہے، بے شک عبادتیں نفلیں بڑے زیادہ پڑھتا ہے، حج عمرے بڑے زیادہ کرتا ہے، تلاوت کے بڑے سپارے کے سپارے پڑھے جا رہا ہے، لیکن اگر رہن سہن کے لحاظ سے، معاملات کے لحاظ سے، انسانیت کے لحاظ سے، برتاؤ جو انسانوں کا انسانوں کے ساتھ ہے، وہ اگر نہیں ہے تو پھر دین کامل اکمال اس کا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو دین دیا ہے، یہ دین حقیقت کے اندر یہ نصاب ہے، یہ کورس ہے انسان کو انسان بنانے کا، انسان کو انسان بنانے کا یہ کورس ہے۔ روزہ جو ہے اس کے اندر ویسے تو بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی حکمت یہی ہے کہ اس سے حیوانیت جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، اور روحانیت اور انسانیت وہ اجاگر ہوتی ہے، قوی ہوتی ہے۔ ہم حیوان ہیں، جاندار ہیں، جانور ہیں، انسان کے اندر دونوں صفتیں ہیں۔ یہ اگر شریعت کی روشنی میں، شریعت کی غلامی میں آتا چلا جاتا ہے تو اس کے اندر روحانیت اور انسانیت غالب ہو جاتی ہے۔ اگر شریعت اس کے اندر کمزور ہوتی چلی جائے تو اسی کے اندر حیوانیت آتی چلی جاتی ہے۔ اور قرآن انسانوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ انسان ہے اولئک کالانعام، یہ انسان کالانعام ہے، یعنی جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر جانور ہیں وہ بھی انسان، اور ادھر وہ بھی انسان ہیں جو اللہ فرماتے رش کے ملائکہ ہیں، فرشتے ان کے خادم ہیں، وہ فرشتوں سے بھی زیادہ مقدس ہیں، وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہیں جن کو قرآن کہتا ہے اولئک حزب الشیطان، یہ تو شیطان کی جماعت ہے، اور وہ بھی ہیں جن کو اللہ کہتا ہے کہ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہ اللہ کے دوست ہیں۔ تو یہ کورس ہے انسان کو انسان بنانے کا۔ روزے کے اندر جو اصل حکمت ہے وہ یہی ہے کہ اس سے انسان کی حیوانیت جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے، اور روحانیت و انسانیت پروان چڑھتی ہے، اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ جتنا ہمارا خانقاہی نظام تھا، اولیاء اللہ جو انسان کو انسان بنانے کے ادارے تھے، خانقاہیں، سب کے اندر قلت طعام یہ پہلا نمبر تھا، کم کھانا، کم سونا، کم ایک دوسرے سے باتیں کرنا اور کم اختلاط کرنا، یہ چیزیں پہلا نمبر تھا، قلت طعام۔ تو روزے کے اندر بھی یہی ہے، اور اس سے انسان کے اندر ایک تو
نہ کھانے کی وجہ سے جو اندر روحانیت پروان چڑھتی ہے اس میں انسان مشابہ ملائکہ بن جاتا ہے۔ اور دوسرا تخلقوا باخلاق اللہ، اوصاف خدا بندی جو اپنے اندر پیدا کرنے کا ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنے اندر اوصاف خدا بندی پیدا کریں، تو ان اوصاف میں اللہ کی ذات کھاتی نہیں ہے، کھلاتی ہے۔ تو کھانا کمال نہیں ہے، کھلانا کمال ہے۔ بلکہ ایک ہے کھلانا کہ خود کو ضرورت نہ ہو دوسرے کو کھلانا، ایک ہے خود محتاج ہو پھر کھلانا۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے اللہ والوں کی صفات بیان کرتے ہوئے کہ یہ اپنے اعزاء اقارب فلاں فلاں مسکینوں یتیموں غریبوں پر مال خرچ کرتے ہیں، الا حب ہی، باوجود ہے کہ مال ان کو بھی محبوب ہے۔ مال خود اپنی بھی ضرورت ہے، خود اپنی بھی احتیاج مال والی ہے، لیکن پھر بھی اپنی حاجت کو چھوڑ کے اس کو دبا کے اس کو قربان کر کے پھر دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ صفت ملائکہ سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ ملائکہ تو خود محتاج ہیں ہی نہیں، ہم تو خود محتاج ہیں، کھانا ہماری ضرورت ہے، پینا ہماری ضرورت ہے، بلکہ بقائے زندگی کے لیے فرض اور شرط کے درجے میں ہے۔ جان بچانے کے لیے حرام تک کھانا فرض ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے، جان بچانا، ورنہ خودکشی بن جاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایک بندہ اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا حلال اور طیب اپنی ضرورت کے ہوتے ہوئے، اپنی بھوک کے ہوتے ہوئے، اپنی پیاس کے ہوتے ہوئے، اپنی لباس سواری کے لیے مکان کے لیے ضرورت کے ہوتے ہوئے پھر بھی دوسرے کو ترجیح دیتا ہے، پھر بھی دوسرے کا پہلے خیال رکھتا ہے، یہ انسانیت ہے اور یہی انسان سے تقاضا ہے۔ اور روزہ اسی چیز کو پیدا کرنے کا نام ہے، یہ اسی کا کورس اور ٹریننگ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تربیت اسی نہج پہ فرمائی تھی۔ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ضرورت مند آیا تو آپ نے ایک صحابی کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دروازے پر بھیج دیا کہ ان کے پاس لے جاؤ، ان کو بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ اب جب یہ دروازے پر پہنچے تو اندر وہ اپنے گھر والوں سے تکرار کر رہے ہیں، باس مباحثہ کر رہے ہیں کہ تم نے چراغ کے اندر دھاگا زیادہ کر کے زیادہ تیل جلا دیا ہے رات کو، اس سے کم پر ہمارا گزارا ہو سکتا تھا، تھوڑے سے تیل کی بچت ہو سکتی تھی، تو تم نے ضرورت سے زائد تیل کیوں جلا دیا جبکہ اس سے کم پر گزارا ہو سکتا تھا؟ تو وہ صحابی جو سائل تھا، ضرورت مند تھا، وہ کہتے ہیں جب یہ باس مباحثہ اندر سے ہم نے سنا کہ اپنی بیوی کو اس پر کوسا جا رہا ہے، گھر والوں سے اس پر باس مباحثہ کیا جا رہا ہے، تو میرے دل میں خیال آیا کہ جو گھر والوں سے تھوڑا سا تیل زیادہ جل جانے پر لڑائی کر رہا ہے تو یہ ہمیں کیا دے گا؟ کس کے دروازے پر ہمیں بھیج دیا، وہ ہمیں کیا دے گا؟ لیکن جب ان کو بتایا گیا کہ اس کی حاجت و ضرورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، تو پھر پوچھا نہیں کہ کتنے سے حاجت پوری ہو جائے گی، پھر یہ نہیں پوچھا، بس ایسے ہاتھ بڑھایا، تھیلی ہاتھ میں آئی اور وہ پکڑا دی بے حساب۔ تو آخر اس سائل سے رہا نہیں گیا، اس نے پوچھا کہ بھی ابھی ہم نے آپ کو یوں کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ آپ گھر والوں سے لڑائی کر رہے ہیں، کہ انہوں نے پھینک تو نہیں دیے تھے پیسے، تھوڑا سا تیل ہی زیادہ جل گیا، روشنی زیادہ ہو گئی ہوگی گھر میں، تو ہمیں دیتے ہوئے آپ نے پوچھا بھی نہیں ہے کہ آپ کا گزارا 100 سے ہوتا ہے، 50 سے ہوتا ہے، 10 سے ہوتا ہے، 20 سے ہوتا ہے، بے حساب دے دیے۔ تو فرمانے لگے کہ اس کا حساب میں نے اللہ کو دینا ہے اور اس کا حساب میں نے اللہ سے لینا ہے۔ وہ جو میرے گھر میں میری ذات پہ خرچ ہو رہا ہے اس کا تو حساب اللہ کو دینا ہے، اور جو اللہ کے راستے پر دیا ہے، اللہ کے راستے میں دیا ہے، اس کا حساب میں نے قیامت میں اللہ سے لینا ہے۔
اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بسا اوقات مسلمان عجیب تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے کہ ایک طرف ہم سنتے ہیں پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، ایک ایک نہیں دو دو باندھے ہوئے ہیں، ہم سنتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے تک آگ نہیں جلتی، کھانے پینے کو کچھ ہوتا نہیں ہے، گھر میں آ کر کے پتہ کرتے ہیں، اگر کھانے کو کچھ ہے بتا دیتے ہیں گھر والے، چلو جی کھا لیتے ہیں، اگر کھانے کو کچھ نہیں ہے لو جی ہم روزے کی نیت کر لیتے ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا، گھر میں معلوم کیا، اگر کچھ ہے تو کھا لیا، نہیں تو بس ٹھیک ہے جی روزے کی نیت کر لیتے ہیں۔ تو ایک طرف یہ ہے اور ایک طرف یہ ہے کہ کبھی کوئی سائل اس دروازے سے خالی نہیں گیا ہے، ایک طرف یہ ہے کہ وہ اتنا بڑا صدقہ کرتے ہیں، اتنا زیادہ دے رہے ہیں کہ کائنات کا کوئی بڑا سخی آج تک ان کا مقابلہ نہیں کر سکا، جبکہ دولت کا آج ہیر پھیر ہے۔ ایک موقع پر 100 قربانی، وہ بھی اونٹ کی، کہنا آسان ہے، 700 قربانی، یہ بھی حنفی فقہ کے مطابق، ورنہ اہل حدیثوں کے نزدیک بعض اماموں کے نزدیک ایک اونٹ کی 10 قربانیاں ہیں، ہمارے ہاں ایک اونٹ میں گائے کی طرح 7 قربانیاں ہیں۔ تو جن کے نزدیک 10 ہیں اگر اس کا لحاظ کیا جائے پھر تو اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اور اگر 7 ہوں تو پھر 700 قربانی ایک سال میں، اور میں نے بتایا کہ اس سال بھی اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی الگ کی ہے، یہ صرف ایک اپنی ذات کی قربانی تھی، 100 اونٹ کی قربانی۔ تو اتنا بڑا ایک طرف یہ، اب بظاہر جب یہ نظر آتا ہے تو عام مسلمان بیچارہ یا دوسرا جو نان مسلم بھی ہوتا ہے کہتے ہیں یار بات وہ کرو جو عقل میں تو آئے۔ ایک طرف تم یہ کہتے ہو کہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، ایک طرف یہ کہتے ہو کہ ان کے گھر میں تھا ہی کچھ نہیں، وہ تو فاقے پہ فاقہ کر رہے تھے، اور ایک طرف یہ کہتے ہو کہ اتنا بڑی سخاوتیں کر رہے تھے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب بندے کا ہاتھ اللہ کی جیب میں ہو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اختیاری تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر اختیاری تھا۔ حضور اللہ سے خود دعا مانگ رہے ہیں، اللہم احینی مسکینہ، اللہم احینی مسکینہ، اے اللہ مجھے زندہ رکھ مسکینوں کے اندر، مسکینی کی حالت میں، وَأَمِتْنِي مسکینہ، اور مجھے موت آئے تو مسکینی کی حالت میں، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينَ، اور قیامت کے دن میں اٹھوں تو مسکینوں کے گروہ کے اندر اٹھوں۔ آج ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارا نام کے ساتھ کم از کم اتنا لوگ دیکھ کے کہیں میاں صاحب، میاں صاحب کا لفظ جو آ جائے گا پتہ چلے گا کوئی بڑے مکان میں، ویسے نہیں تو کرائے پر لے لیتے ہیں، چلو کچھ ٹور بنانے کے لیے، گاڑی اگر ویسے نہیں تو 2-4 دنوں کے لیے، مہینے 2 مہینے کے لیے کرائے پہ لے لیتے ہیں، ادھار پہ بھی خرید لیتے ہیں، ایک دفعہ نام تو آ جائے، اور وہاں نام کو مٹانے کی، چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے ہمارے جو دین اسلام ہے، اصل اس کی روح یہ ہے کہ اپنے نفس کی جو خواہشات ہیں، جو چاہتے ہیں، ان کو قربان کرنا، نفس کشی جسے کہتے ہیں۔ اگلے دن ہے تو بڑا یہ کڑوا سا مسئلہ کبھی کبھی میرے ذہن میں آ جاتا ہے، مسلمان حج عمرے پہ کتنا پیسے لگاتا ہے اور ادھر زکوٰۃ کے کتنا پیسے لگتے ہیں سال کے بعد، لیکن حج عمرہ کرنے پہ اللہ سب کو لے جائے، بہت اچھی بات ہے، کتنا خوش ہو رہا ہوتا ہے، جاتے وقت بھی استقبال، آتے وقت بھی استقبال، ہار، اور خود بھی ماشاءاللہ، اور وہاں لاکھوں لگا کے آ رہا ہوتا ہے تو خوش ہے، اور ادھر کیا ہوتے ہیں چند ٹکے دینے پڑتے ہیں، مولوی بیچارہ 10 چکر لگاتا ہے، وہ جی مدرسے کی رسید تھی، مستحق بیچارے کس حال میں کھڑے ہوتے ہیں، لائن لگے ہوتے ہیں، کیسے ان کو ذلیل کیا جا رہا ہوتا ہے، حالانکہ دینی وہ زکوٰۃ ہے، وہ بھی اللہ کا حکم چلو مان لیتے ہیں حج عمرے والا، وہ بھی فرض کر رہا ہو، نفل نہ ہو، نفل نہ ہو، فرض حج کر رہا ہو، وہ بھی حکم اللہ کا، یہ بھی حکم اللہ کا، وہ بھی رکن اسلام کا، یہ بھی رکن اسلام کا، وہ 5ویں نمبر کا رکن ہے، یہ 3رے نمبر کا رکن ہے، اس کا تذکرہ قرآن مجید میں 1-2 جگہ پر ہے، اس سے کے تذکرے سے قرآن بھرا پڑا ہے، زکوٰۃ کے تذکرے سے قرآن
بھرا پڑا ہے۔ اگر حکم اللہ کا ماننا ہے تو حج بھی حکم اللہ کا ہے، زکوٰۃ بھی حکم اللہ کا ہے، اور یہ تیسرے نمبر کا رکن اسلام ہے، وہ 5ویں نمبر کا رکن اسلام ہے۔ 5ویں نمبر والے کے لیے کبھی آپ نے کسی مسلمان کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ کہہ رہا ہو یار یہ پتہ نہیں میرے اوپر حج بنتا ہے کہ نہیں بنتا، تو نہ بنتا ہو تو اچھی بات ہے، جو پیسے کچھ بنتے ہیں تو پھر کیسے کریں، مولوی صاحب کوئی طریقہ بتائیں کہ ہم حج فرض نہ ہو اس سے بچ جائیں۔ کوئی ایک مسلمان ایسا 32 سال مجھے ہو گئے فتویٰ دیتے ہوئے، کوئی ایک انسان ایسا نہیں آیا جو حج سے بچنے کا ہیلا پوچھنے کے لیے آیا ہو۔ زکوٰۃ کے لیے ہر رمضان میں 10 بندے ملتے ہیں، مولوی صاحب کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے، گھر میں سونا بھی رہے اور زکوٰۃ بھی نہ دینی پڑے۔ چلو تھوڑا سا بیوی کے نام کر دوں، تھوڑا سا اپنے نام کر دوں، تھوڑا سا بیٹی کے نام کر دوں، تھوڑا سا بیٹے کے نام کر دوں، پھر تو زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی نا مولوی صاحب، پھر تو بچ جائیں گے نا۔ اب سوال یہ ہے اگر کرنا اللہ کے لیے ہے پھر یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق اس لیے ہے کہ حج عمرے میں نفس موٹا ہوتا ہے، حج عمرے میں نفس کو شاباش ملتی ہے، وہ حاجی صاحب کہلاتا ہے، وہاں ہار پہنائے جاتے ہیں، اور زکوٰۃ والے میں نفس موٹا نہیں ہوتا، چونکہ وہاں نفس کی خوشی ہے اس لیے بندہ خوش ہو کے کر رہا ہے۔ یہاں چونکہ نفس خوشی ہے، نفس کی خوشی نہیں ہے، زکوٰۃ میں نفس خوشی ہے اس لیے دیتے ہوئے بخار چڑھ رہا ہے، ورنہ ثواب کے لحاظ سے زکوٰۃ والا عمل حج والے عمل سے زیادہ ہے۔ قرآن میں دیکھ لیں، نماز کے ساتھ زکوٰۃ، نماز کے ساتھ زکوٰۃ، نماز کے ساتھ زکوٰۃ، یہ ہر سال ہے اور وہ زندگی میں ایک دفعہ ہے۔ تو اس لیے پیسہ حالانکہ وہاں زیادہ خرچ ہوتا ہے، اگر پیسے کی محبت ہوتی تو پھر تو پیسہ تو وہاں زیادہ خرچ ہوتا ہے، نہیں، اصل نفس دیکھنا ہے، پیسہ بے شک لگ جائے لیکن نفس موٹا ہو جائے، شاباش مل جائے۔ تو چونکہ نفس اور شریعت کہتی ہے کہ ہر وہ عمل زیادہ ثواب والا ہے جس میں نفس پر زد پڑے، جس میں نفس کو لتاڑا جائے، جس میں نفس کی خواہشات قربان کی جائیں۔ قرآن مجید نفس کی 3 قسمیں بیان کی ہیں، نفس امارہ 13ویں سپارے کی پہلی لائن میں، نفس لوامہ 29ویں پارے میں، اور نفس مطمئنہ 30ویں پارے میں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اسی کے بارے میں کہا ہے جو شریعت پر اطمینان رکھتا ہے، اپنی مرضی پر نہیں، اپنی خوشی پر نہیں۔ اطمینان مزہ اس وقت آتا ہے جب حکم شریعت اس وجود سے پورا ہوتا ہے تو میرے نفس کو اطمینان مل جاتا ہے۔ جب تک شریعت کا حکم پورا نہیں ہوتا، ٹوٹتا ہے، تو پھر میرا نفس ایسے بے چین رہتا ہے جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال۔ اگر یوں ہے تو یہ نفس مطمئنہ ہے، اطمینان ہو جاتا ہے، فرض نماز پڑھ لی، اطمینان ہو گیا الحمدللہ، روزہ رکھ لیا، اطمینان ہو گیا الحمدللہ، جو بھی حکم شریعت ہے بس وہ ادا ہوا، طبیعت میں اطمینان آ گیا، سکون آ گیا، یہ نفس مطمئنہ، اس کو کہا جا رہا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔